خدا سے بھی خوف رہنے والوں، تمہیں شاید خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہائے افسوس کہ آج ہر موڑ پر، ہائے افسوس کہ آج ہر موڑ پر اپنے مقصد میں ناکام انسان ہے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 4 آیات اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں تلاوت کردہ آیات میں سے آیت نمبر 3 یعنی خلق الانسان اور حدیث پاک یعنی انا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک محسوس مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سامعین کرام، دنیا کا یہ مسلمہ دستور ہے کہ جب کوئی کمپنی کوئی مشین تیار کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک معلوماتی کتاب بھی تیار کرتی ہے جس میں اس مشین سے متعلق ساری معلومات درج ہوتی ہے، جن کی روشنی میں اس مشین کا استعمال آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی انتہائی اہم مشین ہوتی ہے تو اس کے چلانے کے لیے کمپنی ایک انجینئر بھی فراہم کرتی ہے تاکہ وہ مشین خریدنے والے کے گھر جا کر اس کے استعمال کے تمام طریقے سمجھائے، ورنہ پھر اس مشین کا استعمال اور اس سے استفادہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے خدا ذوالجلال نے انسان کو بہت سے اعضاء و جوارح کا مجموعہ بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا، اور ان اعضاء و جوارح کو روبہ عمل لانے کے لیے قرآن مقدس کی شکل میں ایک مکمل دستور العمل عطا فرمایا، اور اس کو عملی شکل میں سمجھانے کے لیے اس کا رہبر کامل جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے قرآنی تعلیمات کے مطابق ہر گوشے حیات کی عملی طور پر توضیح و تصریح فرمائی، اور اپنے بعثت کے مقصد اصلی کو بئی الفاظ واضح فرمایا کہ انا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں تاکہ مکارم و محاسن کی تکمیل کروں۔ حضرات گرامی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اسی قرآنی دستور العمل اور رہبر کامل کے نمونے حیات کے مطابق زندگی گزارتا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ انسان تغیر پذیر دنیا کی نو بھی نو ایجادات و اختراعات کی رو میں بہ کر اپنے اصلی دستور حیات اور حقیقی نمونے زندگی کو فراموش کر بیٹھا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان داعی بن کر دنیا کو اسلامی طرز زندگی کی طرف بلاتا، لیکن نوائے ناکامی کے وہ باطل کا مدعو بن کر اہل باطل کے طرز بود و باش کو اپنا بیٹھا، اور خود اس غفلت میں اس قدر مبتلا ہوا کہ تنزلی کے بجائے اسے ترقی کی معراج سمجھ بیٹھا، اور اپنی گراں مایہ متاع عزیز کی گمشدگی کا احساس بھی نہیں رہا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔
غرض کے انسان آج ہر محاذ پر باطل سے متاثر ہو رہا ہے، تاجر تجارت سے، کسان زراعت سے، مزدور مزدوری سے، اسی طرح ہر مشغلے والا ہر مشغلے سے، لیکن افسوس خالق کائنات کی حکمت و کاریگری سے متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ عاقل و بالغ شخص کا یہ منصبی فریضہ تھا کہ وہ کائنات عالم کی ایک ایک چیز میں غور و خوض کر کے خالق حقیقی کی جستجو کرتا اور اس کی خالقیت اور ربوبیت سے متاثر ہوتا۔ نیک مقصد سے تخلیق انسان ہے، نیک مقصد سے تخلیق انسان ہے، کس قدر مہرباں ہم پہ رحمان ہے۔ سامعین کرام، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے پاک کی تیار کردہ مشین یعنی انسان کے استعمال کے تمام طریقے قرآن پاک کی روشنی میں ولادت سے وفات تک کے اس سرح و بست سے عملی طور پر ہمیں سکھلائے کہ اب ہمیں کسی دوسرے رہبر و رہنما کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے فوراً بعد دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنے کا حکم دیا تاکہ نومولود کے کان میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی آواز پہنچے اور اس بچے کی نشو و نما توحید و رسالت کی بنیاد پر ہو سکے۔ پھر رضاعت و حضانت کی طریقے بتلائے اور پاکیزہ ماحول میں رکھنے کا حکم دیا اور 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کرنے اور 10 سال کی عمر میں نماز سے غفلت برتنے کی صورت میں مناسب تعدیب و توبیخ کا امر صادر فرمایا اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دینے کا بھی حکم فرمایا۔ نیز پیدائش کے بعد اچھا اسلامی نام رکھنے اور حد شعور تک پہنچنے پر اسلامی تعلیم دلانے اور حد بلوغ تک پہنچنے پر اچھا رشتہ کرانے کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ نیز زراعت و تجارت، صنعت و حرفت، لین دین، دیگر اور معاشرتی امور کی بھرپور عملی تصویر پیش فرما کر ایک اسلامی پاکیزہ لائحہ عمل پیش فرمایا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ سب امور امانت و دیانت اور صدق نیت کے ساتھ انجام دیے جائے تو نہ صرف کہ یہ دنیاوی منافع حاصل ہوں گے بلکہ اخروی فوائد و ثمرات بھی مرتب ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے مقصد اور اپنے اعضاء و جوارح کو روبہ عمل لانے کے قرآنی طریقے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبرانہ اصول اور دستور حیات کو یکسر فراموش کر کے دور حاضر کے خود ساختہ روشن خیالوں، ترقی پسندوں اور مغربیت زدہ افراد کے شانہ بشانہ چل کر اسلامی خطوط سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عہد حاضر کی ایجادات و اختراعات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی مومنانہ شان اور قوت ایمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان کر دے کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر مجھے میرا عہد کہن مبارک ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔